اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا 7واں لیکچر ہے۔ ویسے تو یہ لیکچر سورہ بقرہ کے سے شروع ہونا تھا، لیکن چونکہ ہم نے سورہ بقرہ کے 20 رکوع پڑھ لے ہیں تو اس سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے جو ہم ہر رکعت پہ پڑھتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑا سا سورہ فاتحہ کا بھی ہم ترجمہ و تشریح مختصراً پڑھ لیں، کیونکہ ہم ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں، چاہے وہ فرض ہوں، وتر ہوں، سنتیں ہوں، نفل ہوں، فجر کی نماز ہو، ظہر عصر کی ہو، تہجد ہو، اوابین اشراق ہو، کوئی بھی نماز ہو، تو ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ کم از کم ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ و تشریح آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ میں اکثر اپنے طلباء کو کہا کرتا ہوں کہ ہم ایک رکعت سیکھ لیں نماز کی، کم از کم ایک رکعت، تو ہر نماز میں وہی رکعت ہوتی ہے، ساری زندگی انسان وہی پڑھتا ہے۔ ایک رکعت جس نے نماز کی سیکھ لی، گویا اس نے ساری عمر کی ساری نمازیں سیکھ لی۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ نماز فرض ہے تو اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی فرض ہے، تو قرات کرنا، تو لہٰذا ابتدا کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کو صحیح تجوید اور قرات کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے، کم از کم اتنا پڑھنا جس سے ہماری نماز صحیح ادا ہو جائے۔ یعنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ دوسری صورت ہم پڑھتے ہیں تو کم از کم اتنی ہمیں قرات ضرور آنی چاہیے کہ ہم صحیح قرات کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مقام پر جہاں ہمارے ہاں الحمدللہ علماء ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ حضرات ہیں، انہیں ہم اپنی نماز سنائیں تاکہ ہماری اگر تجوید کی کچھ غلطیاں ہیں تو وہ دور ہو جائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان ایسی ہے کہ اس میں ہا اور ہا، ایک ہے ہا الحمدللہ رب العالمین، ایک ہے ہا جو گلے سے نکلتی ہے، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح چھوٹا کاف ہے، بڑا قاف ہے، موٹا، تو اس میں بڑا فرق ہے۔ اب قل کا مطلب کھاؤ اور موٹے کاف قل کا مطلب ہے کہو، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، اور بعض کا یعنی مخارج کو صحیح نہ ادا کرنے کی وجہ سے انسان بہت زیادہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی نماز اپنے ائمہ حضرات کو سنائیں، اور یہاں ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا روز پڑھا کریں گے، تو صرف یہ نیت نہ ہو کہ ہم نے امتحان پاس کرنا ہے، بلکہ سیکھنے کی نیت ہو، عمل کرنے کا جذبہ ہو، اور قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ سیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ تو پہلے میں تھوڑی سی فاتحہ اس طرح ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ جو ہے مختلف موقعوں پہ پڑھنا یہ ضروری ہے، خصوصاً قرآن پاک کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ تو یہ شیطان کے وساوس سے بچنے کے لیے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو صبح کی نماز کے بعد 10 دفعہ تعوذ، اس کو کہتے ہیں تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ جو صبح کی نماز کے فرضوں کے بعد 10 دفعہ پڑھ لیں تو سارے دن شیطان کے وساوس سے محفوظ رہے۔ تو یعنی اکثر کاموں سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنے، شیطان مردود سے پناہ، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، اور قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے، واجب کے درجہ میں ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا حکم آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
अस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये सुन्नत है। इसके बाद अगर आप मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ेंगे तो फिर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर औज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाह सिर्फ तिलावत के शुरू में आएगी। तो बिस्मिल्लाह का मतलब अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अर्रहमान जो सबसे यानी बेहद मेहरबान है, रहीम नहायत रहम वाला है। रहमान में और रहीम में मुबारका का सीगा है। रहमान में बहुत ज़्यादा रहम के मानी पाए जाते हैं, रहमान दुनिया वल आखिरा, और रहीम फिल आखिरा। दुनिया में अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ताला काफ़रों को भी रिस्क दे रहे हैं, उन्हें भी खुशियाँ दे रहे हैं, औलादें दे रहे हैं, हर किस्म की उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, जो मानते नहीं अल्लाह ताला को, उन्हें भी अल्लाह ताला उन पर भी रहम करम की इंतहा अल्लाह ने की हुई है। तो ये अल्लाह की सिफ़त रहमान है। और रहीम यानी रहम करने वाला वो है आखिरत में अल्लाह ताला मोमिनीन पर रहम फरमाएंगे, और खसूसन यानी वो जो रहम करम होगा वो मोमिनीन के लिए आखिरत में होगा। इसके बाद अल्लाह ताला की तारीफ़ की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द तारीफ़ें, सारी की सारी तारीफ़ें किसके लिए हैं? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। यानी जितने भी काबिल मदह उमूर हैं, काबिल मदह काबिल सताइश उमूर हैं, तारीफ़ें हैं, उनका सबसे पहला हक़ किसका है? वो अल्लाह ताला का है। जितना उम्दा से उम्दा आज तक जो तारीफ़ें की, क़यामत तक जो लोग करेंगे, वो सब किसको लायक हैं? अल्लाह ताला को। क्यों? कि हर चीज़ को पैदा करने वाला खालिक अल्लाह है, हर चीज़ को चलाने वाला अल्लाह है, सबका पालने वाला अल्लाह है, सब ज़रूरियात को पूरा करने वाला अल्लाह है। तो लिहाजा सारी तारीफ़ें अल्लाह ही को सज़ावार हैं। अल्लाह से बढ़कर कोई तारीफ़ के हम्द के लायक नहीं है। और वो क्यों? कि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब है। सिफ़त रुबूबियत को कुरान पाक में बहुत ज़्यादा बयान किया गया है। रब होता है पालने वाला, यानी सारी इंसानियत की ज़रूरियात को पूरा करने वाला, वो है अल्लाह ताला की ज़ात। आलमीन, आलम की जमा है। आलम से मुराद यानी दुनिया में हर मखलूक़ात गोया के एक आलम है। जैसे आलम जिन, आलम इंस, आलम मलाइका, आलम नबातात, आलम जमादात, आलम वहूश, दरिंदे, चौपाए, परिंद, फ़ज़ा में परिंदे, समुद्रियों में मछलियाँ, ये सारे एक मखलूक़ात एक एक आलम हैं। तो यहाँ जमा लाई गई है कि सारे जहानों का पालने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। न सिर्फ पालने वाला, हर एक की जो ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है, उनको उस ज़रूरत से के मुताबिक अल्लाह ताला उनकी सारी की सारी ज़रूरियात को पूरा करने वाला वो एक अकेला अल्लाह है। तो अल्हम्द जो है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र का कलमा है, और इसकी हदीस में बड़ी फजीलत आई है। एक हदीस में आया है, अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और अफ़ज़ल तरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। और दूसरी हदीस में आया है, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है। इसलिए एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाते हैं कि हर खाने पर और पीने पर बंदा अल्लाह की हम्द बयान करे। जैसे कि हम खाने के बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, और इसी तरह पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अक्सर हम जो दुआएं हैं उनके आखिर में क्या आते हैं अल्फाज? अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह तेरा शुक्र है। सुबह नींद से बेदार होते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमाताना व इलैहिन नुशूर। तो इसी तरह हर यानी दुआ में तकरीबन अक्सर अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह के आए हैं। अल्लाह ताला को अपनी सिफ़त जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अर्रहमानिर्रहीम, बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला। ये मैं पहले बयान कर चुका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कि अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा मेहरबान ज़ात है, करीम ज़ात है। हत्ता कि अपनी हमारी जो वालिदा हैं, हमारी माँ हमसे जितना प्यार करती हैं, उससे 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदे से प्यार करते हैं। यही प्यार और मोहब्बत ही तो है कि आज हम हर कदम पे हमसे नाफरमानियाँ होती हैं, लेकिन कुर्बान जाएँ अल्लाह ताला की ज़ात पर कि अल्लाह ताला जो है हमें फिर भी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हमारी हमें खुशियाँ दे रहे हैं, हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। तो कितनी करीम ज़ात है, कितना मेहरबान ज़ात है। हमने अल्लाह ताला को पहचाना नहीं है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इसी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान तुम्हें अपने करीम रब से किस बात ने धोखे में डाल दिया है। अल्लाह की हम नेमतों को शुमार करें तो हम शुमार नहीं कर सकते।
ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ نے مسلمان پیدا کیا، انسان پیدا کیا، آسمان کی امت میں پیدا کیا، اور اعضاء سارے ہمیں سلامت دیے، گھر بار دیے، اولاد دی، بیوی بچے دیے، کاروبار دیا، آزادی کی نعمت دی، تو کتنی نعمتیں ہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، ہم ہر قدم پہ اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ہر آنے والے دن، ہر آن ہر گھڑی اس کی نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ اس کی صفت رحیمی اور کریمی ہے، صفت رحمانی ہے اس کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی یعنی اس کا رسپانس دیں، شکر کر کے، عملی طور پر شکر کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اس کی عبادت کر کے۔ فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے روز جزا کا، روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ نہ دن اس سے پہلے ایسا آیا نہ بعد میں آئے گا، یعنی 50,000 سال کا ایک دن جس میں اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی، اور اللہ پاک پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو 40 سال تک یہ آواز گونجتی رہے گی، بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے فرعون اس وقت ختم ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اسی ایک اکیلے اللہ کی ہے حکومت ہے، جو واحد اکیلا ہے، انتقام والا ہے۔ تو قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، ہی فیصلے فرمائیں گے ساری مخلوقات میں، اور وہ پورا پورا اللہ تعالیٰ پھر بدلہ دیں گے، پورا پورا بدلہ دیں گے ہر ایک کے اعمال کا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور پھر فرمایا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یعنی پہلی بات کیا ہے، یعنی عبادت، ایاک نعبد، نعبد ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے انتہائی تذلل، عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار، یہ ہے عبادت۔ یعنی شریعت میں ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ خشوع اور خضوع یہ دو لفظ ہیں، خشوع ہوتا ہے دل کے اندر خشیت الہی، خضوع ہوتا ہے اعضاء کے اندر، یعنی جھکنا ڈرنا، جسم کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اور اس کی طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ تو یعنی ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو گویا عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی استعانت کسی اور سے جائز۔ استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنا۔ تو ان الفاظ سے شروع میں قرآن پاک کا پورا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، پورا قرآن پاک کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ ہے، تو اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا نہ ہم کسی کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو ان الفاظ سے گویا اللہ نے شرک کا سدباب کر دیا بالکل، یعنی کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا ہے، مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وسلم کے پیچھے تشریف فرمائے گھوڑے پہ، تو آپ فرماتے ہیں لڑکے میں تو چند باتیں بتاتا ہوں، تم کو یاد کر لو۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے احکام ادا کرو، اللہ یحفظ کا، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم کسی سے مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو، جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مافوق الاسباب مدد طلب کرنا یہ اللہ ہی سے جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے جی ہمارا علاج کریں جی، تو ہم ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ہے نا بھائی، یہ جو ہے مدد ہے یہ ماتحت الاسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے۔ تو اس میں یہ ڈاکٹر سے مدد حاصل کرنا، یا اب میں اپنی مثل سے کہتا ہوں کہ مجھے فلاں چیز لا دو، اس سے مدد طلب کرتا ہوں، کسی انسان کو میں کہتا ہوں میرا یہ کام کر دو، یہ مدد کرنا، یہ مدد اور ہے، یہ اسباب کے تحت مدد حاصل کرنا ہے۔ تو اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی مدد ہے، اس لیے ہم اللہ کے سوا کسی اور ولی، کتب، غوث، ابدال، انبیاء، فرشتوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ مدد مانگنا یہ ماتحت الاسباب ہے، یہ جائز ہے، لیکن مافوق الاسباب مدد کرنا، مدد طلب کرنا، یہ اللہ ہی سے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے ہم نہیں مدد حاصل کر سکتے۔ جو باقی تو ماتحت الاسباب ہے، تو یہ بھی فرمایا گا وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ دیکھیے تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔
تو شرک یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی شفاعت شدہ آدمی کو آدمی کی مدد کے لیے پکارے، اس کو مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے، نفع دینے والا نقصان دینے والا سمجھے، اور یہ سمجھے کہ یہ دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سنتا ہے، تو گویا جو اللہ کی صفات ہے ان میں شریک کر لے تو یہ تو پھر شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ ہی سے مدد، اللہ ہی کی جیسے ہم مدد عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کر سکتے، کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، تو ایسے ہی مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے وسیلہ، کسی زندہ یا مردہ آدمی کے اعمال کے وسیلے سے مانگنا اللہ ہی سے ہوتا ہے، استعانت ظاہری ہوتی ہے کہ اللہ ان کے اعمال کے وسیلے سے تو میری مدد فرما، تو وہ جائز ہے وسیلہ علماء کے نزدیک، لیکن وہ مدد مانگنا، وہ استعانت در حقیقت اللہ ہی سے استعانت ہوتی ہے، نہ کہ کسی ولی سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے وہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ بات یہ کہ ایک سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں 7، اس میں آدھی آدھی تقسیم کی ہوئی ہیں، آدھی اللہ کی حمد و ثنا پر ہے، اور آگے آدھی جو ہے آیات ہیں وہ اس میں دعا سکھائی گئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ ہے کون سا، اسی کی تشریح قرآن پاک نے خود، سب سے بہترین تشریح ہوتی ہے، قرآن اپنی تشریح خود کرتا ہے۔ اب یہ اس آیت کی تشریح اگلی آیت میں دی گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تیرا انعام ہوا۔ تو اب انعام کن پر اللہ تعالیٰ کا ہوا؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا، سورہ نساء میں آیت نمبر 69 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ تو گویا یہ وضاحت کر دی گئی کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت اللہ، اطاعت رسولی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ ہے۔ اور یہ جن پر انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، یعنی انبیاء پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان کی مدد کرنے والے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، شہداء جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دی، اور صالحین، نیک صالح اولیاء اللہ لوگ، نیک صالح لوگ۔ ان کا راستہ کون سا ہے؟ ان اللہ نے جن پر انعام کیا، تو مانگا جا رہا ہے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور پھر کیا فرمایا گیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب علیہم سے کون مراد ہیں؟ اس سے مراد یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ضالین سے مراد نصارہ عیسائی ہیں۔ یعنی یہودیوں نے ان کے اندر جو خاصیتیں تھیں، یہودی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے آیات الہی میں تحریف کرتے تھے، حیلہ سازی کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اپنے پادریوں کو، احبار رہبان کو انہوں نے حلال حرام کرنے کا جو ہے وہ اتھارٹی دے دی، وجہ سمجھتے تھے۔ اور نصارہ عیسائی وہ کیا کرتے تھے؟ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں وہ بہت زیادہ غلم کیا، شانیں بڑھاتے بڑھاتے انہیں اللہ کا بیٹا جا بنایا، ثالث و ثلاثہ کہا کہ 3 خدا میں سے ایک ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جس نبی کی جتنی شان بیان کر دی، جس ہستی کی اتنی ہے، اس سے ہم بڑھائیں گے تو شرک کا مرتکب ہو جائیں گے، اس سے کم کریں گے تو ابھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر چلنے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سو سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور جب ہم یہ پڑھ لیں تو اس کے آخر میں آمین کہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنے کی تاکید فرمائی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہیں۔ باقی اس میں معمولی سا اختلاف ہے کہ آمین بعض روایات میں آتا ہے کہ اونچی آواز سے کہنا، بعض اکثر روایت میں جو آپ مثلاً آخری عمر مبارک کا جو عمل تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آہستہ آمین کہتے تھے۔ بہرحال کہنی چاہیے یعنی آمین، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلند آواز سے کہے یعنی نماز میں، یا آہستہ آواز سے، لیکن کہنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کذالک فلیکن، یعنی اللہ اسی طرح ہو، یا اے اللہ میں نامراد نہ کرنا، اللہم استجب لنا، یا اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔
تو یہ سورہ فاتح ہے جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ اپنی نماز کے، اس لیے کوشش کیا کریں ہم جب نماز پڑھیں تو اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نماز کے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ انسان جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری ہم تعریف بیان کی۔ انسان کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے جو کچھ اس نے مانگا آخر تک۔ تو گویا اللہ سے ہم کلام ہونا ہے نماز، اس لیے میں ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ خاص کر امام حضرات کو بھی چاہیے جو نماز پڑھاتے ہیں کہ ہر آیت پر ٹھہرا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔